بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محترم سامعین، سبق نمبر 152، آیت کریمہ کا ترجمہ۔ یقیناً ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار اٹھ جانا آسمان کی طرف، ضرور بضرور پھیر دیں گے ہم آپ کو ایسے قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے۔ لو پس پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، اور جہاں کہیں ہو تم تو پھیرو نمازوں کے اندر اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف۔ یقیناً وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ البتہ تحقیق جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے اور ان کے رب کی طرف سے ہے، اور نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر ان کاموں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر باقاعدہ تحویل قبلے کا مسئلہ ذکر ہے کہ بیت اللہ کی طرف آپ کا قبلہ کر دیا گیا، اور بیت المقدس جو تھا اس قبلے کو منسوخ کر دیا گیا۔ اس آیت کے ہر جملے کا الگ عنوان ہے۔ پہلا جو جملہ ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء، اس میں نبی علیہ السلام کو تسلی ہے۔ دوسرا جملہ فلنولینک قبلۃ ترضاها، اس میں وعدہ ہے تحویل قبلے کا کہ آپ کا قبلہ بدل دیا جائے گا۔ اور فول وجهك شطر المسجد الحرام میں اس وعدے کو باقاعدہ پورا کر دیا گیا ہے، حکم آ چکا ہے۔ اور وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم کا جو جملہ ہے اس میں حکم عام ہے نبی سے ہٹ کر امت کے لیے، اور مدینہ کے اندر اور مدینہ سے باہر اور ہر جگہ میں حکم عام ذکر کیا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ سے یہ دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ تحویل قبلے کا مسئلہ یہ برحق مسئلہ ہے، اور اہل کتاب تورات والے بھی اس کو جانتے ہیں۔ یہ مسئلہ کتاب اللہ تورات میں بھی لکھا ہے، وہ ہے کہ دلیل نقلی ہے علماء سابقین کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ کے جملے کے اندر زجر ہے کہ باوجود حق بات کو جاننے کے اس پر عمل نہیں کرتے، اس کی اللہ سزا دے گا، ڈانٹ ڈپٹ۔ قد نرا میں تسلی نبی علیہ السلام کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ میرا قبلہ اصل میں بیت اللہ ہے، اور چونکہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں، اور ساتھ یہود یہ اعتراض بھی کرتے تھے چھپ کے آپ کے ساتھ تو بظاہر ٹھیک تھے، لیکن ان کے دلوں میں یہ اعتراض تھا کہ اس نبی کا قبلہ بیت اللہ ہے اور اس نے اپنا قبلہ چھوڑا ہوا ہے، یہ کیسا نبی ہے؟ تو آپ کے خلاف باتیں کرتے تھے، اعتراضات کرتے تھے، اور وہ اعتراضات آپ تک پہنچتے تھے، تو ان کی باتوں کو سن کر آپ پریشان رہتے تھے۔ تو اس جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ قد نرا تقلب وجهك، اے پیغمبر ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھ جانا یہ ہم دیکھ رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، تسلی رکھیں۔ قد نرا مضارع پر داخل ہے، یہ تقلیل کمی کا معنی کبھی کبھی کا معنی نہیں دیتا بلکہ تحقیق اور یقین کا معنی دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فعل پر داخل ہے۔ اور نرا سے یہ مضارع بمعنی ماضی کے ہے، تو قد نرا معنی یقیناً ہم نے دیکھ لیا ہے اور دیکھ رہے ہیں۔ تقلب باب تفاعل ہے، تکلف کا معنی نہیں ہے کہ آپ پریشانی سے دیکھ رہے ہیں، معنی بعض حضرات باب تفاعل کی خاصیت تکلف بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہی خاصیت ہے، لیکن ایسا نہیں۔ یہاں پر کثرت کا معنی تکثر کا معنی دیتا ہے، بار بار اٹھ جانا۔ وجہ کا آپ کے چہرے کا، فی السماء آسمان کی طرف، فی بمعنی علاقہ ہے، معنی الی السماء آسمان کی طرف، چونکہ اصل میں ہے فی جہت السماء آسمان کی طرف میں، تو اس لیے فی بمعنی علاقہ ہو گیا۔ تو معنی ہوگا قد نرا یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں بار بار اٹھ جانا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف۔ تو ویسے ہی آپ اس شوق میں تھے کہ میرا قبلہ بیت اللہ ہو، اور مجھے کب اللہ کا حکم آ جائے گا کہ بیت اللہ کی طرف میرا رخ پھیر دیا جائے، چونکہ اصل قبلہ ملت ابراہیمی کا یہی تھا۔ اگرچہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ دعا کرتے تھے، لیکن دعا نہیں ہے۔ احادیث میں جو ذکر ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ بار بار اپنا چہرہ دیکھتے تھے،
یہ گویا کہ آپ کی ایک تمنا تھی اور آرزو تھی۔ فَلَنُوَلِّيَنَّ اس میں وعدہ ہے کہ ضرور بضرور ہم آپ کو پھیریں گے قبلتاً ایسے قبلے کی طرح ترضاہا جو آپ کو پسند ہے، یا ترضاہا بمانا ماضی کے ہے، یعنی جو آپ کو پہلے سے پسند ہے اور اب بھی پسند ہے، اور ترضاہا مضارع بمانا حال کے ہیں، جو ابھی فی الحال بھی آپ کو پسند ہے اور پہلے سے پسند چلا آ رہا ہے، چونکہ وہاں حدیث میں بھی ذکر ہے کہ وہاں آپ کو پہلے سے پسند تھا، تو اس حدیث کی بنیاد پر ترضاہا بمانا ماضی کے ہے۔ فولے میں حکم آ گیا، پس پھیر دیجئے وجہ کا اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف۔ وجہ سے مراد پورا بدن ہے، کیونکہ ذکر وجہ کا ہے اور مراد بدن ہے، یہ نہیں کہ صرف چہرہ پھیر دے اور باقی جسم جو ہے نا بیت اللہ کی طرف نہ، مانا پورا جسم۔ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف ہو تو شطر بمانا نصف کے آتا ہے، اور شطر بمانا طرف کے آتا ہے، اور شطر بمانا جز کے، جز الشیء جانب کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہاں شطر بمانا طرف کے ہے، مسجد حرام کی طرف۔ حدیث میں روایت کے اندر ذکر حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ مسجد حرام والوں کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہے، کہ وہ براہ راست کعبے کی طرف نماز پڑھیں دیکھ کر، اور مسجد حرام سے جو بعد حرم والے ہیں ان کا قبلہ ہے مسجد حرام کی، وہ مسجد حرام کی جانب کر کے نماز پڑھیں، اور حرم سے باہر جو لوگ ہیں ان کا قبلہ ہے وہ حرم، کہ وہ حرم کی طرف ہوں۔ تو چونکہ یہاں لفظ شطر ہے تو شطر بمانا طرف کے ہے، مانا مسجد حرام کی طرف ہونی چاہیے، عین قبلہ دور والے لوگوں کے لیے ہونا ضروری نہیں ہے، وہ جانب اور طرف ہو۔ پھر لفظ شطر ذکر کیا ہے کیونکہ مسجد حرام تو قبلہ نہیں ہے، اصل میں قبلہ تو بیت اللہ ہے، تو یہاں لفظ شطر کا معنی ہے طرف، اور شطر جز کے معنی میں بھی تو اشارہ ہے کہ مسجد حرام کے اندر جو ایک جز ہے بیت اللہ ہے، وہ قبلہ ہے کعبہ۔ تو فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، آپ اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ یہ حکم نبی علیہ السلام کو خاص تھا، وحیث میں حکم کو عام کر دیا کہ یہ حکم نبی کے علاوہ امتی کے لیے بھی ہے اور ہر امتی کے لیے ہے، اور مدینہ کے اندر بھی اور مدینہ سے باہر بھی، اور سفر اور حضر سب میں ہے۔ وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں ہو تم، فولو بس پھیرا کرو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ مسجد حرام کی طرف، یعنی بیت اللہ کی طرف۔ تو فرض نماز کے اندر بیت اللہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، فرض نماز۔ ہاں نفل نماز میں اجازت ہے لیکن فرض میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ قبلہ کی طرف رخ کرنا یہ فرض ہے نماز کے اندر۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے، اہل کتاب یہود، لَيَعْلَمُونَ البتہ تحقیق جانتے ہیں کہ انہو یہ تحویل قبلہ الحق، یہ حق بات ہے، اس لیے کہ تورات میں یہ بات لکھی تھی کہ آخری نبی کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، اور ان کو یہ علم میں تھا، اور من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ہے۔ تو یہ دلیل گویا کہ نقلی ہو گئی اہل کتاب سے کہ یہ قبلہ برحق ہے۔ وما اللہ، نہیں اللہ تعالیٰ بغافل، بے خبر، عما یعملون، ان کاموں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ بیت اللہ حق قبلہ ہے اور پھر بھی اس پر عمل نہیں کرتے، تو باوجود علم کے اور جاننے کے عمل نہ کرنا، اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا، یہ اللہ سے بے خبر نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اس آیت جو ہے آیت نمبر 145 ہے، اس کے اندر مزید ان کی ضد اور ہٹ درمی کا ذکر ہے، یعنی پہلے آیت کے ساتھ ربط اس کا یہ ہوگا کہ اہل کتاب تو جانتے تھے یہ قبلہ حق ہے، تو پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس قبلے کی طرف رخ کیوں نہیں کرتے تھے اور مانتے کیوں نہیں تھے؟ تو آیت ثانیہ کے اندر جواب ہے کہ ان کے اندر ضد اور ہٹ درمی تھی، گویا کہ عناد اور ضد کی وجہ سے قبلے بیت اللہ کو قبلہ نہیں مانتے تھے۔ تو آیت میں گویا کہ آیت کا عنوان ہوگا جواب الشبہ، اعتراض کا شبہ، اور پہلی آیت کے ساتھ مربوط رہے گی۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، لام جو ہے اخفش کے مذہب پر یہ لام قسمیہ ہے اور یہ ان پر داخل ہے، اور اس میں انتہائی تاکید ہے، اور یہ جو ان ہے وَلَئِنْ، یہ لو کے معنی میں آتا ہے اخفش کے نزدیک، تو اس کی جزا جو ہے وہ ما تبع قبلتہ کا ہے۔ اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ان ہے اس کی جزا تو فعل مضارع آتی ہے اور ما تبع تو ماضی ہے، تو اخفش کے مذہب پر اس کا جواب یہ کہ یا اللہ ان بمانا لو کے ہے، مانا لو اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیت ما تبع، اور لو کی جو جزا ہے وہ ما تبع ماضی منفی آتی ہے، جبکہ سبوہ کے مسلک میں
ما تبعو جو ہے وہ ماضی بمعنی مضارع کے ہے، تو معنی یہ ہوگا آیت کا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، البتہ ضرور اگر اے پیغمبر آپ پیش کر دیں، لو اتیت الذین، اگر آپ پیش کر دیں ان لوگوں کو اوت الکتابہ جن کو کتاب دی گئی ہے، بکل آیت ہر قسم کی دلیل قبلے کی حقانیت کے اوپر، تو ما تبعو قبلتا کا یہ نہیں مانتے آپ کے قبلے کو، گوئے کہ ان کے اندر ضد ہے اور یہ ہٹ درم لوگ ہیں، باوجود اپنی ضد اور ہٹ درمی کے دلائل کے باوجود بھی آپ کا قبلہ نہیں مانتے۔ یہاں ذکر قبلہ کا ہے لیکن مراد دین ہے، معنی یہ ہے کہ ذکر جز مراد کل ہے کہ آپ کا قبلے کو نہیں مانتے، معنی آپ کے دین ہی کو نہیں مانتے، جیسے کہ ایک روایت میں آتا حدیث میں کہ لا نکفر اہل قبلتنا، عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اہل قبلے کی ہم تکفیر نہیں کرتے، تو اہل قبلے سے مراد یہ ہے کہ اہل دین یعنی دین اسلام والے جو ہے وہ مراد ہے۔ ذکر قبلے کا کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز جس نے صلی صلاتنا ہماری نماز پڑھی اور استقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، تو ہم اس کو مطلب اہل اسلام میں سمجھتے ہیں اور اس کی تکفیر نہیں کرتے، چونکہ وہاں اہل قبلہ کی تکفیر سے مراد یہ ہے کہ جو اہل دین ہو، اہل دین اسلام والا ہو، اور قبلے سے مراد ضروریات دین پر اس کا ایمان ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا اور دوسرے مذاہب کے اندر یہود اور عیسائیت کے اندر جو فرق ہے وہ قبلے سے ہے، کہ یہودی اپنا قبلہ بیت المقدس مانتے ہیں اور عیسائی بیت الشرق مانتے ہیں، اور ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے، تو اس لیے ذکر قبلے کا ہے۔ وما انت بتابع قبلتہم میں، اور اے پیغمبر حکم نبی علیہ السلام کو ہے اور مراد امتی ہے، معنی یہ کہ اے پیغمبر یعنی آپ تابعداری نہیں کرنے والے قبلتہم ان کے قبلے کی، معنی امتیوں سے خطاب ہے کہ تم ان کے قبلے کی تابعداری نہ کرو، نبی تو اتباع نہیں کرتا۔ یا ما انت بتابع قبلتہم میں یہ نفی بمعنی نہیں کہ ہے کہ آپ ان کے قبلے کی تابعداری نہ کریں، اور ساتھ ساتھ آیت میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ نبی بھی اپنے دین کے اوپر مضبوط ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کے اوپر مطلب ان کی خواہشات یا ان کی بات کی طرف پھر جائیں، تو ما انت بتابع نہیں ہے آپ تابعداری کرنے والے قبلتہم ان کے قبلے کی۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، گویا کہ پیغمبر کا اپنے دین کے اوپر یا مسلمانوں کا امتیوں کا اپنے دین کے اوپر مضبوط ہو جانا، اس کو تسلط فی الدین کہتے ہیں، اور کوئی آدمی غلط دین کے اوپر ڈٹ جائے تو اس کو تعصب کہتے ہیں، ان کے اندر تعصب پایا جاتا ہے، آپ میں تسلط پایا جاتا ہے۔ وما بعضهم میں ان کے ایک اور تعصب کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کی بات بھی نہیں مانتے، وما بعضهم نہیں ہے ان کے بعض بتابع تابعداری کرنے والے قبلۃ بعض دوسرے بعض کے قبلے کی، یہودی عیسائیوں کا قبلہ بیت الشرق نہیں مانتے اور عیسائی یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس نہیں مانتے۔ ولن اتبعتا یہ زجر ان کے لیے، گویا کہ اس آیت کے اوپر خطاب نبی علیہ السلام کو ہے اور اس میں تحذیر ہے امت کو کہ اے امتیو تم اگر یہودیوں کی خواہشات کی پیروی کرو گے تو تم ظالم شمار ہوگے۔ ولن اتبعتا اگر آپ نے پیروی کی اہواہم ان کی خواہشات کی، خواہشات اس لیے کہ ان کے پاس شرک ہے، ان کے پاس دلیل نہیں ہے، کتاب کا علم نہیں ہے، وہی کے بغیر بات کرتے ہیں میں، کیونکہ بیت المقدس کو قبلہ جو مانتے ہیں تو وہ قبلہ منسوخ ہو چکا، اللہ کی وحی تو بیت اللہ کے بارے میں آ گئی ہے، تو یہ ابھی محض خواہش رہ چکی ہے، من بعد ما جا کا بعد اس کے کہ آ چکا ہے آپ کے پاس من العلم مانا وحی، تو انکا بے شک آپ اذن اس وقت لمن الظالمین ظالموں میں ہوں گے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ عوام خواہش کی تابعداری کرنا، اور دوسری بات یہ کہ علم بھی آ گیا، وہی کا علم بھی آ جائے اور ان کے پاس دلیل بھی نہیں، خواہش ہے، تو اس صورت میں خواہش کی پیروی کرنا بغیر دلیل حق کے یہ ظلم ہوگا اور یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ انکا بے شک آپ اذن اس وقت لمن الظالمین مانا بڑے گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ گویا کہ خطابات نبی علیہ السلام کو ہے مراد امتی ہے۔